ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے، اپریل کے 29 اور شوال کے 20 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سیدہ بانو حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لداخ میں پارلیمانی انتخابات کے پیش نظر سیاسی درجہ حرارت میں کافی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے ایڈوکیٹ ٹشی گیلسن کو پارٹی کی مینڈیٹ دینے کے اعلان کے بعد سابقہ ایم پی جمینگ سریم نمگیل سخت برہمی اور ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. معلوم ہوا ہے کہ موصوف یو ٹی کے طول و عرض میں خصوصی دورے کر کے اپنے حامیوں سے ملاقات کر کے ان کی رائے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. ان دوروں سے متعلق سوشل میڈیا کے مطابق ان کے حامی ان سے ٹھوس اور آزاد فیصلہ لینے کا اشارہ مل رہا ہے اور مبصرین ان بیانات کو خطہ لداخ میں بی جے پی کی 2 خیموں میں تقسیم سے تعبیر کر رہے ہیں. معلوم ہوا ہے کہ ان حالات کے پیش نظر بی جے پی کی مرکزی قیادت نے کرن رجیجو سے حالات کو قابو میں کرنے کے لیے لداخ روانہ کیا ہے. ذرائع کے مطابق وزیر موصوف نے سابقہ ایم پی جمینگ سریم نمگیل سے خصوصی ملاقات کی ہے، تاہم مثبت پیش رفت کی خبر موصول نہیں ہوئی ہے. ادھر روایت کے برخلاف کانگریس کے مینڈیٹ کرگل کو دینے کی خبر کے ساتھ یہاں افواہوں کی بازار گرم ہے. تاہم مقامی ذرائع سے ملی جانکاری کے مطابق مقامی کانگریس نے این سی کو ایک متفقہ امیدوار کو نامزد کرنے کی ہری جھنڈی دکھائی ہے اور حتمی فیصلے کا انتظار ہے. 2022 میں شروع کی گئی اہم پہل کو جاری رکھتے ہوئے محکمہ اعلیٰ تعلیم یو ٹی لداخ نے کانپور، دلی اور ممبئی کے ممتاز انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں طلباء کے لیے 2024 کے لیے انٹرنشپ اور اسپانسر شدہ ایم ٹیک پروگرام کا اعلان کیا ہے. انٹرنشپ اور اسپانسر شدہ ایم ٹیک کے لیے اب درخواستیں کھلی ہے. تعلیمی سیشن 2024-25 کے لیے یہ پروگرام کمپیوٹر سائنس، سوشل انجینئرنگ، انرجی انجینئرنگ اور متعلقہ مضامین میں مہارت رکھنے والے طلباء کے لیے کھلے ہیں. انٹرنشپ سائنس کی اسٹریم کے طلباء کے لیے بھی کھلی ہے. جامعہ فاطمہ الزہرا اور جامعہ امام خمینی کے اشتراک سے آج جامعہ فاطمہ الزہرا میں تدریسی سال کے آغاز کی مناسبت پر ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں جامعہ امام خمینی اور جامعہ فاطمہ الزہرا کے پرنسپل، اساتذہ اور طلباء و طالبات کے علاوہ ان کے والدین بھی موجود تھے. اس موقع پر جامعہ کے پرنسپل اور اساتذہ نے دونوں حوزہ جات میں نئے طلباء و طالبات کے داخلے پر انہیں مبارکباد دی. اپنے تقریر میں شیخ حمید ناصری نے جامعہ کی فعالیت، پیش رفت اور کامیابیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں جامعہ ملکی سطح پر اچھی پوزیشن پر ہے. تاہم جامعہ امام خمینی کے پرنسپل نے کہا کہ ملکی سطح پر پوسٹ گریجویٹ کے لیے منعقدہ کی گئی امتحان میں 5 سے 3 امیدوار جامعہ امام خمینی کے ہیں. اس کے علاوہ ہر سال کامیاب شدہ طلباء مزید تعلیم کے حصول کے لیے ایران روانہ کیا جاتا ہے. زخمیوں کو نکالنے کی فوری کال کے جواب میں انڈین ایئر فورس کے ایک AN-32 کوریئر سروس نے 2 شدید بیمار مریضوں کو فوری طبی امداد کے لیے لیہ سے چنڈی گڑھ پہنچایا. مشکل موسمی حالات کے باوجود IAF اور مقامی سول انتظامیہ کی مربوط کوششوں نے 2 جانیں بچانے میں اہم کردار ادا کیا. مریضوں میں سے ایک سڑک حادثے کا شکار تھا اور دوسرا دل کے مسائل کا سامنا کر رہا تھا. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق کل شام سے کرگل میں مسلسل بارش ہو رہی ہے، جبکہ علاقہ سرو اور دراز کے بالائی علاقوں پر اس دوران برف باری ہوئی ہے. باقی علاقوں میں رات بھر بارش کا سلسلہ جاری رہی اور سوموار کی صبح بارش برف باری میں تبدیل ہوئی، جس کے نتیجے میں سانکو میں 5 انچ، سرو میں 6 انچ اور دراز میں 8 انچ برف جمع ہونے کی خبر ہے.
برفباری کے سبب جہاں میوہدار درختوں سمیت دیگر اشجار کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، وہیں بہت سارے علاقوں میں برفانی تودے گر آنے، لینڈ سلائیڈنگ اور چٹان کھسکنے کا خطرہ بڑھ گئی ہے۔ تاہم ابھی تک ضلع کے کسی بھی علاقے سے کوئی بھی ناخوشگوار واقعے کی خبر نہیں ہے۔ اس دوران انتظامیہ بھی کافی حد تک متحرک نظر آ رہا ہے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت 2.4 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ ضلع میں درجہ حرارت 4.3 ڈگری سینٹی گریڈ، اسی طرح دراس میں درجہ حرارت 0.2 ڈگری سینٹی گریڈ اور زانسکار میں 0.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ دلی کانگریس کے ریاستی صدر اروند سنگھ لوہلی نے اچانک اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اروند سنگھ لوہلی نے کانگریس کے قومی صدر ملک ارجن کھڑگے کو 4 صفحات پر مشتمل خط ارسال کر کے اپنے استعفے کا اعلان کیا اور ان کے سامنے استعفیٰ کی کئی وجوہات پیش کیے۔ انہوں نے اپنے ارسال کردہ خط میں انڈیا اتحاد کے تحت عام آدمی پارٹی کے ساتھ اتحاد کو اہم وجہ قرار دیا۔ اس کے علاوہ ریاستی انچارج دیپانک بابر کے ساتھ تال میل نہ ہونا سمیت دیگر وجوہات کا تفصیل سے ذکر کیا۔ یاد رہے کہ اروند سنگھ لوہلی اس سے پہلے بھی ایک بار کانگریس سے استعفیٰ دے کر بی جے پی میں شامل ہو چکے ہیں۔ بی جے پی میں رہتے ہوئے انہوں نے کچھ قابل اعتراضات بیان دیے تھے جس کے سبب کانگریس حامیوں میں ناراضگی پیدا ہو گئی تھی، مگر انہیں دوبارہ کانگریس میں شامل کر لیا گیا۔ ملک کی کئی ریاستوں میں اس وقت شدید گرمی کا قہر ہے۔ دریں اثنا ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے ایک بار پھر گرمی کے لہر کا الرٹ جاری کیا ہے۔ ملک کے مشرقی اور جنوبی جزیرہ نما خطوں میں 30 اپریل تک شدید گرمی کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ 30 اپریل سے گنگا کے کنارے، مغربی بنگال کے کئی مقامات، اوڈیشہ کے کچھ حصوں اور ضلعی ہمالیہ مغربی بنگال کے مختلف علاقوں میں شدید لو کا امکان ہے۔ اگلے 4 دنوں کے دوران بہار، چندی گڑھ، تلنگانہ، رائل سیما، اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، مشرقی اتر پردیش کے الگ الگ علاقوں میں لو چلنے کا امکان ہے۔ جھارکھنڈ میں محکمہ موسمیات نے ریاست کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کرنے کا بھی پیش گوئی کی ہے۔ غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کے قتل عام کی مذمت کے لیے امریکہ کی بڑی یونیورسٹیوں میں طلباء کے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور امریکی میڈیا نے ان مظاہرین کے دوران ہونے والی گرفتاریوں کے اعداد و شمار پیش کیے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے پیر کی صبح خبر دی ہے کہ امریکی پولیس نے گزشتہ 10 دنوں میں ملک کے 900 سے زائد طلباء کو فلسطین کی حمایت اور غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف احتجاج کرنے پر گرفتار کیا ہے۔ حالیہ دنوں میں امریکہ کی مشہور یونیورسٹیوں کے کیمپس غزہ پٹی کے خلاف صہیونی حکومت کی جنگ میں بے شمار عام شہریوں کی شہادتوں اور تلابیب کے لیے امریکی امداد پر غم و غصے کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے لیے نئے امریکی امدادی پیکیج کی منظوری کے بعد ہی ان مظاہرین میں شدت آ گئی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ کل تک کے لیے مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔